إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب علیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکام الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے دلوں میں ایمان کی تازگی کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب بطور نعمت کے عطا فرمائی، اور اس اللہ احکام الحاکمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان بری چیزوں سے روک دیا جس سے انسان کا دل برباد ہوتا ہے، جیسے انسان کی روح دم توڑ جاتی ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے دل کی پاکیزگی کا سامان کرنے والی چیزیں ان کی ہمیں ترغیب دی، اور وہ جو انسان کے دل کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں اس سے روک دیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں لوگوں کے دلوں کی اصلاح کا سامان کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہوں۔ آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ برے لوگ ایسے ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث، جو گانے بجانے والی چیزیں اپنی محنت سے کمائی ہوئی روزی اور مال کے ذریعے خرید لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت کر کے اللہ کا ان پر فضل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں رزق اور مال عطا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل اور احسان کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟
وہ گانے بجانے والی چیزیں خرید لیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، اللہ کے قرآن، مسجد اور نماز سے گمراہ کر دیں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم کلام قرآن مجید کو، مسجد اور مدرسے کو اور دینداری کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ گانے فحاشی و عریانی کا شوقین، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس پر ہمارے عظیم قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے پھر جاتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسے منہ موڑتا ہے جیسے کہ اس نے قرآن مجید کی آیات کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور گویا کہ اس کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، اس کے کان بند ہیں، وہ قرآن نہیں سن سکتا۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو محبوب آپ اسے شدید تکلیف دینے والے عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس انسان کو جس کے دل میں نور ایمان ہے، وہ انسان جو ایمان اور اسلام کا دعوے دار ہے، جو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایسے انسان کے ضمیر کو اس آیت کریمہ میں جھنجھوڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں، یہ محنت سے کمائی کر کے، دن رات کی تھکاوٹ مشقت برداشت کر کے، لمبے سفر کر کے، اپنے آرام کو تج کر کے، اپنی صحت کا خیال نہ کر کے، محنت اور مزدوری کر کے مال کو کما کر اسے گانے اور بجانے کے اندر ضائع کرنے والے، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو ان حرام کاموں میں ضائع کر دے اور اپنے لیے جہنم کی آگ اپنی ہی کمائی سے خرید لے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث، وہ بات جو اللہ کے دین سے غافل کر دینے والی، جو اللہ کے قرآن سے انسان کو دور کر دینے والی، وہ چیز جو انسان کو سجدوں کی لذت سے دور لے جانے والی، فرماتے ہیں هو الغناء، یہ گانا ہے، یہ گانا وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو یوں برباد کر دیتا ہے کہ اس انسان کے لیے پھر قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا، اس انسان کے لیے نماز پڑھنا، اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد ڈھول اور اس طریقے سے گانے کے جو آلات ہیں وہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کے کہتے، واللہ قسم ہے اللہ کی، الذی لا الہ غیرہ، جس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، هو الغناء، اس آیت میں جس چیز سے انسان کو روکا جا رہا ہے، جو انسان کے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب لانے والی ہے، اور وہ چیز جو انسان کو دردناک عذاب سے دوچار کرنے والی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں وہ چیز گانا ہے جو انسان کے دل کو برباد کر دیتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ رقیۃ الزنا، یہ جو گانا ہے یہ زنا کا دم ہے، جو انسان گانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، گندی بری فلمیں، ننگی چہرے والی عورتوں کو دیکھنا جس انسان کی عادت بن جاتی ہے، یہ انسان جو ہے یہ زنا تک چلا جاتا ہے۔ انہ رقیۃ الزنا، بھائیو
آئیے میں اور آپ ہم اپنی ایمان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے جو بچے ہیں ان کے بھی ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ جو معاشرے کے اندر بے حیائی، عریانی، فحاشی، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے، اس کا بڑا سبب گانے سننا اور فلمیں دیکھنا، اس موبائل کا غلط استعمال کرنا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور گانا بھی سنتا ہے، فلم بھی دیکھتا ہے، اور خود اپنی کمائی سے اپنی اولاد کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اسے موبائل خرید کے دیتا ہے کہ بیٹا لے، اس موبائل کے ذریعے تو اپنی زندگی کو جہنم بنا لے، اس دنیا میں بھی خاندانوں کی عزت کو مٹی میں ملا دے، ذلیل اور رسوا کر دے۔ اسی موبائل کی وجہ سے کتنی ہی پاکیزہ گھروں کی بیٹیاں جو ہیں گھروں کی عزت لے کے گھروں سے بھاگ گئی۔ یہی موبائل جو میں نے اور آپ اپنی اولاد کو خرید کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے کتنے ہی نوجوان بے راہ رو ہو گئے، تعلیم کی بجائے وہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر دوسری چیزوں میں مصروف ہو گئے۔ میں اور آپ خود اپنی محنت کی کمائی سے اپنی اولاد کے لیے جہنم کا سامان کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہم اپنی کمائی سے خرید کے اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹی کو دیتے ہیں۔ جا بیٹا اس کو لے کے تو جہنم کے رستے پہ چل پڑ اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دے، اپنی جوانی جو ہے اسے تج کر دے۔ بھائیو یہ بہت بری چیز ہے۔ کہتے ہیں انہو رقیۃ الزنا، یہ جو گانا ہے یہ زنا کا دم ہے۔ جو انسان گانے کا عادی ہے اس انسان کے دل میں زنا جیسے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی پاکیزہ نوجوان بچیوں اور بچوں کو یہ گانے کا عادی بنا دیتے ہیں، والدین کی موجودگی میں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد یہ سارے کام کرتی ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے آج والدین جو ہے وہ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ آج کسی گھر کے اندر ماں باپ کی عزت نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے جو میں نے اور آپ نے خود کر کے اپنے لیے اس دنیا میں ذلت کا رستہ اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ گانے بجانے والی چیزیں خریدتے ہیں ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ یہ دنیا گھروں کو دیکھیں، گھر جو ہے وہ جہنم بن گئے ہیں۔ گھروں میں نظر ڈالیں، ماں باپ کی عزت و توقیر نہیں ہے، اپنے ہی خاندان کی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ وہ نوجوان جس نے دین کی پہرے داری کرنی تھی، وہی نوجوان جو ہے وہ دین کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتا ہے، اور کہتے ہیں وَمُنْبِتُ النِّفَاقِ، گانا سننے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس انسان کے لیے عبادت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی والدین آ کر ملتے ہیں، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کچھ بتلائیے کیا کریں؟ اسے 2-4 موبائل اور لے کر دے دیجئے۔ وَمُنْبِتُ النِّفَاقِ، اور یہ جو گانا ہے، یہ جو بد نظری ہے، یہ اجنبی عورت کو دیکھنا ہے، اس انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور اس انسان سے جو اپنے دل کو گانے اور غلط تصویر کے ذریعے گندا کر لیتا ہے، اسے اللہ کے پاکیزہ گھر میں پھر داخل ہونے کی توفیق نہیں ملتی۔ دیکھیے ذرا، ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر میں دیکھے کتنی اولادیں ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی ہیں، کتنی اولادیں ہیں جنہیں قرآن سننے کی توفیق ملتی ہے، اور کہتے ہیں وَصَدُّهُ عَنِ الْقُرْآنِ أَعْظَمُ مِنْ غَيْرِهِ، گانے سے زیادہ کوئی بھی چیز انسان کو قرآن سے دور نہیں کرتی۔ جو انسان فلم دیکھنے کا، گانا سننے کا عادی ہے، اس انسان کے لیے قرآن سننا انتہائی مشکل ہے۔ قرآن نہیں پڑھتے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کئی بچے 8ویں پاس، بیٹا کتنا قرآن پڑھا بھی پہلے سپارے پہ ہو۔ اکثر گھروں میں اب بچے جو ہے وہ قرآن سے دور ہیں، بچوں کا قرآن ناظرہ قرآن جو ہے وہ مکمل نہیں۔ میرے پاس مدرسے میں کتنے بچے آتے ہیں، اس بچے کو مدرسے میں داخل کر لیں، بیٹا ناظرہ قرآن کتنا پڑھا ہے؟ 8ویں کلاس میں ہوں، 1 سپارہ 2 سپارہ بچہ قرآن نہیں پڑھتا۔ کیوں؟
یہ گانا اور یہ بد نظری جو ہے یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، قرآن سے دور لے جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یجتمع حب القرآن و حب الغناء فی قلب عبد مؤمن، مومن انسان کے دل میں قرآن کی محبت بھی ہو اور گانے کی محبت بھی ہو، یہ دو محبتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ دل میں گانے کی چاہت بھی ہو اور قرآن کی چاہت بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، یہ گندی جگہ پر نہیں جاتا۔ دیکھیے اب تو رمضان میں قرآن پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ بھائیو، ہمیں سے ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے، میں نے رمضان میں کتنے قرآن ختم کیے ہیں، اور رمضان گزرنے کے بعد میں نے اور میری اولاد نے، میری بیوی اور بچیوں نے گھر کے اندر کتنی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ خود پتہ چل جائے گا کہ یہ جو موبائل میں نے اور آپ نے رکھا ہے اور اپنی نوجوان نسلوں کو ہم لے کر دیتے ہیں، اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ جیسے اب والدین پریشان ہیں، اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے، ہر طرف والدین جو ہے وہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور اولاد جو ہے وہ ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ان الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، گانا دل میں نفاق کو ویسے پروان چڑھاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پروان چڑھاتا ہے۔ کھیتی کو پانی لگانے سے جیسے کھیتی تیزی سے اوپر اٹھتی ہے، اسی طریقے سے گانا سننے سے دل کے اندر نفاق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب تو ہمارا کوئی دن ایسا گزرتا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم بری تصویر نہیں دیکھتے، اجنبی بے پردہ عورت کو نہیں دیکھتے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب گھروں کے اندر گانا جو ہے وہ نہیں سنا جاتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اعتادہ، جو انسان گانے کا عادی ہے، لا یحنی علی استماع القرآن، وہ انسان قرآن نہیں سنتا۔ جو انسان گانے کا عادی ہے، بچوں کو قرآن پڑھا کر دیکھے، بچے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ کس گھر میں ہیں میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی والے بچے گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں؟ ذرا اس گھر کو ڈھونڈیے محلے میں۔ کہتے ہیں جو گانے کا عادی ہے وہ قرآن نہیں سنتا، ولا یفرح بہ، اور اگر قرآن کی آواز بھی پڑ جائے تو اسے خوشی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن سنتے ہیں قلوب لاہیہ، قرآن لگا دیجئے کسی میں، بس کے اندر آپ قرآن لگا دیجئے، ہر کوئی اپنی گپ شپ میں مصروف ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں غافل دلوں سے قرآن سنتے ہیں، لیکن گانا لگا دے ہر طرح کی حرکت رک جاتی ہے اور دل کو پوری طرح سے اس گانے کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں شیطان کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان لوگوں میں سے جنہیں میں نے وجود دیا، جنہیں آنکھیں میں نے دی، کان سننے کے لیے میں نے دیے، جنہیں کمانے کے لیے ہاتھ میں نے دیے، ان میں سے جس کو تو چاہتا ہے زور لگا کے اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کرنا چاہتا ہے، گمراہ کر لے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی آواز سے مراد ڈھول اور گانا ہے، کہ شیطان اپنے ڈھول اور گانے کی جو آواز ہے یہ شیطان کی آواز ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں صوت الطبلی والمزماری فذالک ہوا صوت الشیطانی، یہ جو تنبور کی، گٹار کی، گانے بجانے والے آلات، ڈھول کی یہ جو آوازیں ہیں یہ شیطان کی آوازیں ہیں۔ جو اس آواز پہ کان دھر لیتا ہے اس انسان کا دل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور وہ انسان شیطان کے پیچھے لگ کے اللہ کا الحاکمین کے رستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ بھائیو، اپنے آپ کو بھی اور اس نوجوان نسل کو بھی شیطان کی آواز سے بچا لے،
ورنہ اگر یہ وقت گزر گیا اور ہم نے پہرے داری نہ دی تو پھر یہ نوجوان نسل برباد ہو جائے گی. دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت کے علاوہ اور کچھ مقدر میں نہیں. کتنے گھروں کی بچیاں خاندانوں کی عزت لے کر گھروں سے بھاگ جاتی ہیں. آئے دن جو ہے کتنے زیادہ کیسز ہیں. ایک عدالت میں نکاح کروانے والے سے بات ہوئی تو کہا آج گھر سے بھاگ کر آنے والی چھٹی بچی کا میں نکاح پڑھا رہا ہوں اور مجھ جیسے 8-10 اور عدالت میں نکاح پڑھانے والے لوگ ہیں. یہ ایک عدالت کی بات ہے، پورے پاکستان میں کیا حشر ہوگا. اور وہ بچیاں جو عدالت کے ذریعے بھی نکاح نہیں کرتی ان کی تعداد کتنی ہوگی. بھائیو اس نوجوان نسل کو ضائع نہ کریں. اگر ضرورت ہے سادہ موبائل لے کر دیں اور اس موبائل پر بھی پیرا بندی کریں. اپنے آپ کو سب سے پہلے میں اور آپ عملی نمونہ پیش کریں. ہم اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں اس قرآن پر تعجب ہوتا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسے اجنبی کتاب سمجھتے ہو. تضحکون ولا تبکون، ہنستے ہو ٹھٹھے مذاق کرتے ہو، روتے نہیں ہو. تمہارے دل میں یہ حالات دیکھ کے کوئی دکھ اور درد پیدا نہیں ہوتا. قرآن مجید میں جو وعیدیں ذکر ہوئی ہے ان کو سن کے تمہاری آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم گانے سنتے ہو. جو گانا سنے گا قرآن مجید اس کو جتنا بھی سنا دے اس کے دل پہ اثر نہیں کرے گا. اسے سجدے میں لذت نصیب نہیں ہوگی بلکہ نماز پڑھنے کی اسے توفیق نصیب نہیں ہوگی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، لا یکونن فی امتی اقوام، میری امت میں ایسے بد نصیب لوگ پیدا ہو جائیں گے یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، وہ ریشم کو حلال سمجھ لیں گے، ریشمی کپڑے پہنیں گے، شراب نوشی کریں گے اور گانے کو حلال سمجھیں گے اور گانا جو ہے وہ عام ہو جائے گا. کون سا گھر ہے جس گھر میں گانے کی آواز نہیں؟ حالانکہ امت کے سارے علماء جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ جو ان کا معتبر قول ہے کہ گانا سننا حرام ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر گانا لگ جائے تو انسان پہ واجب ہو جاتا ہے اس مجلس سے اٹھ جائے. جو انسان اس مجلس میں بیٹھا رہتا ہے برا انسان ہے. کہتے ہیں انما یفعلہ عندنا الفساق، گانے ہمارے معاشرے میں گندے اور فاسق لوگ سنتے ہیں. گانا کون سنتا ہے؟ پاکیزہ گھر کا بچہ گانا نہیں سنتا، پاکیزہ لوگ گانے نہیں سنتے. انما یفعلہ عندنا الفساق، فاسق اور فاجر اور گندے ضمیر کے لوگ گانے سنتے ہیں جنہیں قرآن میں لذت نہیں ملتی. جنہیں گانوں میں لذت ملتی ہے وہ گندے لوگ جو ہیں وہ گانا سنتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، امام نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، گزر ہے تو گٹار کی بانسری کی آواز آئی تو کانوں کے اندر انگلیوں کو ٹھونس لیا. ایک یہ ہے اور ایک ماں خود بیٹے کو گود میں بٹھا کے 1-2 سال کا بچہ ہوتا ہے گانا سنتی ہے. کیا ضمیر ہے اس ماں کا، کیا حوصلہ ہے اس ماں کا. ایک مرتبہ میں سفر کر رہا، ملتان سے فیصل آباد آ رہا، بیٹا رونے لگا، ماں نے اسے گانا لگا کے دے دیا اور بیٹے کو چپ کرا دیا. یہ مائیں ہیں جو اپنی نسلوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کانوں میں ڈھول کی آواز پڑی، انگلیاں دے لی اور کافی دور تک اسی طریقے سے سفر کر کے گئے
تو بعد میں اپنے شاگرد نافع کو کہا ذرا انگلی نکال کے دیکھو، یہ گانے، یہ ڈھول کی جو آواز ہے سنائی تو نہیں دیتی۔ انہیں پتا تھا یہ آواز کان کے ذریعے دل پہ جاتی ہے اور دل کو یہ آواز تباہ و برباد کر دیتی۔ نور ایمان، ایمان کی چاشنی اور لذت، قرآن مجید کا تعلق، سجدوں کی لذت، نمازوں کا تعلق، اللہ کے رستے میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑانا اور رونا، یہ گانا انسان سے چھین لیتا ہے۔ آئیے بھائیو، میں بھی اپنی اصلاح کروں، آپ بھی اپنی اصلاح کریں، اور نوجوان نسل کی حفاظت کے لیے اس معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز اور سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ جیسے ان کو گانا سننے کا گناہ اور عذاب ہے، اسی طریقے سے ان والدین کو بھی پورا اسی طریقے سے گناہ ہے جو موبائل خرید کر اولادوں کو دیتے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی اور عریانی مومنوں کے اندر عام ہو جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ فلم بنانے والے، ان کے لیے عذاب ہے، فلمیں چلانے والے، فلموں کے ذرائع اور وسائل دینے والے، یہ روڈ اور بازار پہ عورتوں کے ننگے پوسٹر لگانے والے، ہر چیز پہ مظاہرہ ہے، ہر چیز کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، لیکن مسلمان معاشرے میں یہ روڈوں پہ لگی ہوئی بے حیائی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے۔ ہمیں جب تصویر نظر آتی ہے تو آنکھ کو لذت آتی ہے، دل میں ایمان کی غیرت جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے۔ انسان کے دل میں غیرت پیدا نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نہیں دیکھتے سنتے کہ مظاہرہ ہوا ہو کہ اس بے حیائی کو مسلمان معاشرے سے دور کیا جائے تاکہ نوجوان نسلوں کو تباہی و بربادی سے بچایا جا سکے۔ کبھی آپ کو نہ کسی دینی جماعت سے نہ کسی سیاسی جماعت سے اس کے خلاف آواز سنائی نہیں دے گی۔ وجہ بھائیو، جب ضمیر مر جاتا ہے پھر ضمیر سے آواز نہیں اٹھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیحہ میں نقل کیا، لا یکونن فی امتی خسف و قذف و مسخ، ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو زمین کے اندر دنسا دیں گے۔ ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر سے مختلف طرح کے عذاب اور بارشیں تباہ و برباد کرنے والی آئیں گی۔ ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو مسخ کر دیں گے، جیسے یہودیوں کو باندر اور خنزیر بنایا تھا، میری امت کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا۔ کب؟ اذا شربوا الخمور، جب میری امت کے لوگ شراب نوشی کریں گے، واتخذوا قیناتی، اور گانے بجانے والیوں کو پکڑ لیں گے۔ کتنی شادیاں ہیں جو گانوں کے بغیر ہوتی، گانے بجانے والیوں پہ کس قدر دولت جو ہے وہ لٹائی جاتی ہے، اور اگر کہہ دیا جائے مسجد اور مدرسے کے اندر کچھ خرچ کرنے کے لیے تو انسان کو موت نظر آتی ہے۔ واتخذوا قینات، گانے بجانے والیاں، انہیں میری امت کے لوگ پکڑ لیں گے۔ وہ عورت بھی کیا ضمیر والی ہوگی جو اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنے جسم کو بیچ کر کمائی کرتی ہے، اور وہ ماں باپ کے بارے میں ذرا سوچئے وہ کیسے بے ضمیر ہوں گے جن کے گھروں کے اندر ایسی بچیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ، اور میری امت کے لوگ جب گانے بجانے والے آلات کو عام کر دیں گے تو اس طرح کے عذاب جو ہے وہ میری امت پر آئیں گے۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں صحیح کہا ہے، ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر والقوبۃ والقنین
مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پہ حرام کیا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کا امتی مانتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، جو محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اسی نبی نے کہا ہے ان اللہ حرم علی امتی، اللہ نے میری امت پہ حرام کیا ہے الخمرہ، شراب کو، والمیسرہ، اور جوے کو، والکوباتا، اور ڈھول کو، والقنینہ، اور تنبور کو، یہ ساری آوازیں جو ہیں یہ اللہ نے میری امت پر حرام کر دی۔ بھائیو، اس نوجوان نسل کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولادوں کے ایمان کا گلا نہ گھونٹیں، اور یہ نفاق کے جو ذرائع ہیں ان سے اپنی نسلوں کو ہم بچا لیں۔ امام احمد رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کر کے کہ فاسق اور فاجر اور گندے لوگ گانا سنتے ہیں، تو اگر یہ بات لے کے دیکھا جائے تو کتنے پاکیزہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ پھر فرماتے ہیں انہ ینبت النفاق بالقلب، وہی جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر محدثین نے بات کہی ہے، یہ گانا اس پہ اتنی سختی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے، انسان بد عمل بنتا ہے اس سے۔ انسان کے لیے قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سننا، قرآن کی تعلیم لینا، قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنا، آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ گانے کی ایک مجلس برپا کر لیجئے اور ایک مجلس قرآن مجید کی مسجد میں برپا کر لیجئے، ایمان سے بتلائیے ہماری اکثریت کہاں پر کھڑی ہوگی؟ تو پھر بھائیو، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں نہ ہو؟ پھر کیوں کافر ہم پر مسلط نہ ہو؟ پھر کیوں اولاد والدین کو ذلیل اور رسوا نہ کریں؟ پھر ہمیں ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بھائیو، ابھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے پیچھے والی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے دلوں کی توبہ کے ذریعے صفائی کر لیں، اور اپنی اولادوں کو اس معاملے میں سختی کیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن اس بات پر پکڑ ہو جائے گی اور پھر ہمارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہماری نسلوں کو پاکیزگی اور طہارت عطا فرما دے، اور اس بے حیائی کے سیلاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نہیت ان صوتینی احمقینی فاجرینی، یا انما نہیتو، میں نے روکا ہے یا مجھے روکا گیا ہے دو احمق فاجر آوازوں سے، دو آوازیں جو حماقت والی ہیں، بے عقلی والی ہیں، پاگل پن ہے، اور فاجر آوازیں ہیں، گندی آوازیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ آوازیں پسند نہیں ہیں۔ صوت عند نعمت، نعمت کے وقت ایک آواز ہے، جب نعمت ملتی ہے ایک آواز ہے، لہو و لعب و مزامیر الشیطان، کھیل کود ہے، ڈول ڈمکا ہے، اور بانسری اور گانے ہیں۔ یہ آواز
خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اولاد جیسی نعمت سے اس اللہ نے نوازا، اور انسان اس کا شکر کیسے ادا کرتا ہے؟ احمق بے عقلی اور فاجر فجور اور گندی آواز کے ذریعے شادی کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، آدھے دین کی تکمیل ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سنت ہے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پر بھی یہ احمق اور فاجر آواز ہے۔ کوئی بھی اولاد کو ملازمت ملی ہے، کاروبار میں ترقی ہوئی ہے، نعمت ملتی ہے، تو اس بری آواز کو لے کے انسان آتا ہے۔ صحیح بات ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی حفاظت کے لیے دعائیں نہ ہوتی، جس قدر ہم نے بے حیائی کو اپنا لیا ہے، یہ زمین پھٹ جاتی اور ہم سارے کے سارے زمین میں درس جاتے ہیں۔ جس گندے انداز سے ہم نے عورت سے ڈانس کروایا ہے، جس برے انداز سے ہر گھر کے اندر یہ گندی آواز چالو ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو تباہ و برباد کرنے سے بچانے کی دعائیں نہ ہوتی، یہ زمین پھٹ جاتی اور ہم زمین کے اندر درس جاتے، جس حد تک ہم بے حیائی کے اندر آگے چلے گئے۔ اور دوسری آواز، موت کے وقت نوحہ کرنا، پیٹنا، واویلا کرنا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تمہیں تمہارے ایمان کا واسطہ ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے لخت جگروں کو، پھول جیسی بیٹیوں کو نارا، جہنم کی ہولناک خوفناک آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، ایمان والو جس کا ایندھن لوگ ہیں، لوگوں کے لخت جگر ہیں، لوگوں کی بیویاں اور بیٹیاں ہیں، اور جس کا ایندھن پتھر ہیں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور نگران ہے۔ اسے کل محشر کے میدان میں ساری انسانیت کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، تیری اولاد نے یہ برا کیا تھا، تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا تھا؟ جیسے یہ پوچھ لیا گیا تباہ و برباد ہو گیا۔ کیا جواب ہوگا اس وقت؟ میری اولاد مانتی نہیں ہے، اولاد ضد کرتی ہے، جی بچے سمجھتے نہیں ہیں۔ نہیں بھائی، پہلے دن سے اولاد کی تربیت صحیح کریں تو انشاءاللہ اولاد مانتی ہے، اولاد سمجھتی ہے، اور یہ اولاد میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، میرے اور آپ کے لیے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی یہ اولاد بن سکتی ہے۔ قرآن سے جوڑیے، مسجد سے جوڑیے، ورنہ مرنے کے بعد بھی یہ اولاد کے گناہ جو ہیں یہ ہمارے کھاتے میں لکھے جاتے رہیں گے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے بارے میں، ماں سے اولاد کے بارے میں، گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آئیے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزم کریں کہ ہم دل کی پاکیزگی کا سامان کریں گے اور اس بے حیائی کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کی لذت سے آشنا فرمائے، ہمیں دن رات قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمیں سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے، اس مسجد کی ہمیں محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما لے۔ یا اللہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ آنکھ کو حیا نصیب فرما دے۔ یا اللہ کانوں کو پاکیزگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دل جو ہے اس کی طہارت کا سامان کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔
ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جو والدین فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ جو والدین حیات ہیں ان کی حفاظت فرما، صحت اور عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جو مسلمان مالی طور پہ پریشان ہیں حلال کی وسیع روزی نصیب فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، یا اللہ جو پریشان اپنی رحمت سے پریشانی دور فرما، یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، فلسطین اور کشمیری ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں ایمان والا رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ایمان والے رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ پل صراط سے صحیح سالم گزرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو گناہ کالی اپنی رحمت سے معاف فرما، یا اللہ نیکی اور عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ فحاشی اور عریانی کے سیلاب کی روک تھام کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ میڈیا اور موبائل کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔